اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 8 ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ تو یہاں پہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت پہ منافق جو تھا عبداللہ بن ابی اور جو اس کے ساتھی تھے، ان میں سے اکثر لوگ یہودی تھے، اور ایسی ہر دور میں ایسی مثالیں موجود رہی ہیں۔ تو لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی کہ منافق۔ من یقول آمنا باللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اس کے الہ ہونے کو مانتے ہیں، یعنی اس پہ ہم بلیو کرتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں اس کی۔ وبالیوم الآخری، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں اور اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں، یعنی جزا کی اور قیامت کے دن کی، یعنی اتنی ساری باتیں کرتے ہیں، بہت صحیح بات کرتے ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ جھوٹے ہیں، فاجر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر صاف الفاظ میں یہ بتا رہے ہیں کہ ساری باتیں صحیح کرتا ہے منافق، ایسا لگتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ ہے جھوٹا، صرف زبان سے کرتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا نا کفر میں دل میں نہیں ہے، زبان سے صرف باتیں ہوتی ہیں، ہاں زبان سے کہتے ہیں۔ اچھا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے لیے جو نشانیاں بتائیں ان میں ہم دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، ہاں سب سے پہلی بات یہ ہے جھوٹا ہے۔ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، کسی کی چیز کا کوئی پاس ہی نہیں، نہ کسی کی بات کا پاس ہے، نہ کسی کی چیز رکھوانے کا پاس ہے۔ اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ پورا کرتے ہی نہیں۔ اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب لڑے تو بیہودہ گوئی کرے، بیہودہ گوئی کرتا ہے۔ تو بس بات یہ ہے کہ دل میں برائی کو چھپانا اور اچھائی کو ظاہر کرنا، یہ نفاق ہے۔ اور نفاق کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے اعتقادی نفاق، یعنی کہ سرے سے وہ جو شخص ہے نا وہ ہے ہی کافر، اور اس کے عقیدہ جو ہے نا اس کا درست ہوا ہی نہیں ہے نا، وہ کافر ہی ہے، اور بس صرف زبانی کلامی وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ ساری ایسی باتیں کرتا ہے۔ لیکن دوسرا جو ہے نا وہ ہے عملی منافق، تو وہ بڑے بڑے گناہ کر دیتا ہے، اور یعنی اس کے قول اور فعل میں تضاد ہو جاتا ہے۔ تو اعتقادی منافق جو ہے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے نا، وہ تو اسلام میں نہیں ہے نا، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے نا۔ لیکن جو بڑے بڑے گناہ کر دیتا ہے اور قول اور فعل میں اپنا وہ کرتا ہے، تضاد پاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اس کو ڈھیل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ کہ وہ سدھر جائے، وہ واپس اپنے صحیح راست پہ آ جائے۔ تو یہاں پہ ہماری یہ والی آیت مکمل ہوئی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 9۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یخادعون اللہ، دھوکہ، مقادہ دھوکہ یہ ہے کہ دھوکہ دینے والا شخص جس کو دھوکہ دیتا ہے اس کے سامنے
جو کچھ زبان سے ظاہر کرتا ہے اس کے دل میں اس کے خلاف ہوتا ہے. جو زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہی نہیں ہے. اصل میں یہ دھوکہ ہے، اور اس کا مقصد صرف اس شخص سے اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے. ہاں، اس سے اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ایسے کرتا ہے. تو یہ دھوکہ ہے. تو منافق کا دھوکہ اپنے رب سے ہے اور مومنوں سے ہے. جو اللہ کے ماننے والے سچے لوگ ہیں ان سے دھوکہ کرتا ہے منافق، اور اللہ تعالیٰ سے. تو زبان کی بات سے اظہار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے زبان سے، لیکن دل میں اس کے خلاف ہے. دل میں تو شک ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، سارا کچھ ہی ہے. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ بھی فرمایا سورہ نساء میں، بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے. اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم. تو منافق اصل میں چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر رہے، لوگ اس کو مسلمان سمجھیں اور وہ اس کی زندگی جو ہے نا محفوظ ہو جائے، اس کا جان اور مال سارا کچھ محفوظ ہو جائے. تو اس کے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. تو بات یہ ہے اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کی مخالفت انہوں نے دل میں بٹھائی اور زبان سے اظہار کیا کہ وہ بھی ایمان والے ہیں. تو یہ دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ انہی کی طرف پلٹے گا. جو چال بازیاں وہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں. تو نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اہل ایمان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ایسا وہ نہیں کر سکتے. ایمان کے اظہار سے وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ اپنی جان اور مال تو بچا لیں گے، لیکن ان کا یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ دھوکہ ان کے دلوں میں جو ہے آخرت میں انہیں سخت عذاب سے دوچار کرے گا. سخت عذاب ہوگا ان کے لیے. تو آج ہم دیکھیں اگر تو منافق دین کے ساتھ ایک ظاہری رشتہ قائم کر لیتا ہے اور اس کی حقیقی وفاداریاں جو ہوتی ہیں وہ صرف دنیاوی مفادات کے لیے ہوتی ہیں. بس صرف دنیا کے لیے وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور بس تھوڑا سا دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ میں دیندار ہوں. اس طرح وہ کرتا ہے تاکہ دنیا بھی اس کی بنی رہے اور دین میں بھی اس کی شہرت ہو جائے. ایک انسان اپنا وقت، صلاحیت، مال، سارا کچھ دنیا کے خاطر لگا رہا ہوتا ہے. کبھی کبھار کسی غریب کی مدد کر دی، کبھی کبھار کوئی دینی محفل میں چلے گئے، کبھی کبھار کوئی درس وغیرہ کرا لیا کہ لوگوں میں بھی میں مشہور ہو جاؤں کہ ہاں بڑے دیندار لوگ ہیں، درس وغیرہ بھی ہوتا ہے ان کے گھر میں، یہ کرواتے ہیں یا جاتے ہیں یا یوں ایسا ہوتا ہے کہ ان کی دنیا بھی محفوظ اور دین میں بھی ان کو شہرت مل گئی. تو پھر یہ ہے کہ ایمان ان کے دل کے اندر نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے دھوکہ قرار دیا ہے کہ یہ اصل میں دھوکہ ہے، یہ فریب ہے. اس کو سمجھ جائیں کہ اس طرح سے کام کرنا یہ سراسر دھوکہ ہے. اب غلط فہمی ہے یہ کہ جو ہے وہ ہماری دنیا بھی بچ گئی اور ہماری جو ہے وہ دین میں بھی ہم آگے نکل گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما یشعرون، اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے نا، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ان کے دھوکے کا انجام کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا قہر اور عذاب آنے والا ہے ان کے اوپر. اگلی آیت ہے آیت نمبر 10، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری کیا ہے؟ یہ کوئی جسم کا مرض نہیں ہے ان کو، وہ منافق ہیں جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، جسے انہوں نے اسلام میں داخل کیا، شک کو۔ اور دل کی بیماریوں میں اگر ہم دیکھیں تو ریاکاری بھی ہے، دکھاوا ہے، اور منافقت ہے، یعنی کہ کسی کے سامنے کچھ اور کسی کے سامنے کچھ، اور دنیا کی محبت ہے، مفاد پرستی ہے۔ یہ ساری بیماریاں ہیں جو دل کی بیماریاں ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دل کو جو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں ان میں دو بہت جو بڑی بیماریاں ہیں، وہ ایک ہیں شبہات کی، شک کی بیماریاں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہلاکت میں ڈالنے والی شہوت کی بیماریاں، شہوات جو ہیں وہ اس کی بیماریاں۔ اب جو شبہات کی بیماریاں ہیں وہ تو ہیں جیسے کہ کفر ہے، انکار کرنا ہے، نفاق ہے، اور شکوک ہیں، اور بدعات ہیں۔ یہ ساری جو ہے نا بیماریاں شبہات میں آ جاتی ہیں، اور شہوات میں آ جاتی ہیں جیسے کہ زنا ہے، بیہودہ گوئی ہے، یا فواحش ہیں، یا گناہ کے بہت بڑے بڑے گناہوں کے کام ہیں۔ یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں شہوات میں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں بھی فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، یعنی یہاں کیا مراد ہے اس مرض سے؟ شہوت، یعنی کہ زنا۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری ہے۔ تو برائی سے صرف وہی بچے گا جو ان دو بیماریوں سے محفوظ ہوگا۔ ایک تو آپ کو شک کی بیماری نہیں ہونی چاہیے، اور یعنی شبہات نہیں ہونی چاہیے آپ کو، آپ کا مائنڈ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی بات ہے اور یہ نبی کی بات ہے، بس اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری یہ کہ جو گناہ ہیں بڑے بڑے، اور یہ جو شہوت کی باتیں ہیں، تو اس طرح کی یہ چیز جو ہے نا انسان، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جہاں حیا ختم ہوئی وہاں ایمان ختم ہو گیا۔ تو بس یہ بات ہمیں سوچ لینی چاہیے کہ ایمان جو ہے وہ حاصل اسی سے ہی ہوگا، یعنی یہ دو بیماریاں جب آپ کی ختم ہوں گی تو یہ ایمان آئے گا، اور یہ کہ وہ ایمان ان کے مقابلے میں ڈھال بنے گا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق کہ برائی کا پیچھا برائی کرتی ہے، ان کا شک جو ہے اور ان کا جو نفاق ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، اور ان کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ایک آپ گناہ کرتے ہیں نا تو اگلا گناہ مزید آگے کھڑا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ایک نیکی دوسری نیکی کو لے کر آتی ہے، ایسے ہی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دے دیتا ہے، تو اس طرح سے سلسلہ چل پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے منافق کو، مہلت دیتے رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اتنے گناہ کرتے ہیں کر کے، اور اتنا دھوکہ دے دے کے وہ کھوٹے ہو جاتے ہیں، آخرکار وہ بالکل مکمل منافق بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں بھی فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا، تو اور زیادہ آگے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔
تو جب انسان خود ہی نہ چاہے سیدھا ہونا تو اللہ تعالیٰ پھر سیدھا نہیں کرتا، اپنی طلب پہ ہوتا ہے۔ سیدہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں فرمایا، یعنی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ کے بارے میں، کہ وہ تحریف اور تبدیلی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے، دردناک عذاب۔ اور دنیا کے معاملات میں وہ ہوشیار ہوتے ہیں بہت زیادہ، ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں ان کو دنیا کے معاملات میں، اور آخرت کے معاملات میں صرف وہ توقعات کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی یا سوچنے کی یا کام کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی زندگی ہے یہ، اور یہی عذاب کا مستحق بنتی ہے پھر۔ تو آخرت کے لیے ہم کانشیس نہ ہوں اور دنیا کے لیے ہو جائیں، تو بس یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو عذاب دیا جائے گا دردناک، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ اپنا جو وقت ہے، جو صلاحیتیں ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں لگانا چاہتے، وہ کہیں اور ہی لگانا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھیں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی ان کے لیے دردناک عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین طور پر قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور یہ منافقت جو ہے اس سے ہم سب کو پاک کر دے۔ آمین ثم آمین۔